مدارس کا مطالعہ فرمائے تو یہ چیز آپ کے سامنے آئے کہ پہلا مدرسہ دار ارقم مسجد نبوی شریف والا مدرسہ، اس کا دوسرا نمبر آیا۔ پھر جب جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو دوسرا مدرسہ آپ نے قائم فرمایا مسجد نبوی شریف کے مقام صفا پر۔ یہ دوسرا مدرسہ تھا، اور رسول اللہ علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں مدینہ منورہ میں 10 مدارس تیار ہو چکے تھے۔ مدینہ منورہ میں کریم آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں 10 مدارس مارد وجود میں آ چکے تھے، اور یہ مدینہ منورہ کا پہلا مدرسہ مقام صفا پر۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اس مدرسہ میں بیٹھ کر پڑھانے والے کون ہیں، اس کے مدرس کون ہیں، اس کے معلم کون ہیں، اور اس کے پروفیسر کون ہیں؟ حضور جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدرس، معلم ہونا بڑی عظمت کی دلیل ہے، اور کریم آقا علیہ السلام نے جہاں فرمایا کہ میں رسول بن کر آیا ہوں، وہاں یہ بھی فرمایا کہ بعثت معلماً، اللہ کی ذات نے محمد کو استاد بنا کر بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں استاد بن کر آیا، بڑا مقام ہے، بڑی عظیم مسند ہے یہ مسند تدریس۔ پڑھانے والے کون ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام، اور پڑھنے والے یارو ادھر نظر اٹھتی ہے تو جناب ابو بکر صدیق نظر آ رہے ہیں۔ پڑھانے والے رسول اللہ علیہ السلام، مدرس رسول اللہ علیہ السلام، معلم رسول اللہ علیہ السلام، پروفیسر رسول اللہ علیہ السلام۔ ادھر نظر اٹھتی ہے تو تلامذہ میں شاگردوں میں جناب صدیق اکبر نظر آ رہے ہیں، ادھر نظر اٹھتی ہے فاروق اعظم نظر آ رہے ہیں، اور ادھر نظر اٹھتی ہے عثمان غنی نظر آ رہے ہیں، اور ادھر نظر اٹھتی ہے مولا علی نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے تلامذہ، یہ ہے شاگرد، اور یہ ہے استاد۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جس جامعہ کے، جس مدرسہ کے استاد رسول اللہ علیہ السلام ہوں گے، جس جامعہ کے استاد رسول اللہ علیہ السلام ہوں گے، استاد حضور علیہ السلام، شاگردوں کی سب میں جناب صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ خدا کی قسم آج روز تک چشم فلک نے اس طرح کا استاد نہیں دیکھا۔ اللہ کی عزت کی قسم آج روز تک چشم فلک نے ایسے تلامذہ اور شاگرد نہیں دیکھے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اصول یہ ہے کہ جتنا استاد لائق اور قابل ہوگا، شاگرد اتنا ہی قابل ہوگے، یعنی استاد کی قابلیت کا ان پر اثر رنگ نظر آئے گا۔ استاد کون ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام۔ تو ظاہر ہے جن کے استاد حضور ہیں ان کا شاگرد پھر ابو بکر صدیق ہی ہوگا نا۔ جن کے استاد حضور علیہ السلام ہیں ان کا شاگرد پھر فاروق اعظم ہی بنے گا نا۔ جن کے استاد حضور علیہ السلام ہیں ان کے شاگرد عثمان غنی بنے گے نا۔ بھائی جن کے استاد حضور علیہ السلام ہیں ان کے شاگرد پھر حیدر کرار مولا علی بنے گے نا۔ نصاب کی کتاب قرآن حکیم، پڑھانے والے استاد حضور علیہ السلام، جو کتاب سلیبس میں نصاب میں پڑھائی جا رہی ہے وہ قرآن حکیم۔ اب
استاد دیکھو، سلیبس کی کتاب دیکھو اور پڑھنے والے شاگردوں کو دیکھیں۔ اور گرامی حضرات، میرے انتہائی لائق محبت گیلانی صاحب تشریف فرما ہے، ایک عرصے کے بعد پھر تیری محبت کا خیال آیا۔ گیلانی صاحب ہمارے ہاں تشریف لایا کرتے تھے نا، آستان عالیہ پیر قائم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک عرصہ کے بعد پھر تیری محبت کا خیال آیا، خیال آیا، خیال آیا، بس خیال آیا، خیال آیا۔ اب آپ اندازہ فرمائے استاد کیسے ہیں، نصاب کی کتاب کیسی ہے، اور پڑھنے والے تلامذہ اور شاگرد کیسے ہیں۔ انہوں نے کیا سیکھا کریم آقا علیہ السلام جیسے استاد سے۔ ایک مثال ایک شاگرد کی عرض کروں، حیدر کرار علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کیا سیکھا؟ کیا سیکھا حیدر کرار علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ نے کلو ما ہوا فی الکتب السابقہ، کلو ما ہوا۔ قاری اجاز صاحب آپ بندے بٹھاؤ جی، تو مجھے دو چار باتیں عرض کر لینے دو۔ میں بڑا حساس مزاج استاد ہوں، 50 برس بیت رہے ہیں مجھے پڑھاتے ہوئے، شاید آپ کو پتہ ہے یا نہیں۔ 50 برس بیت رہے ہیں مجھے علماء کو پڑھاتے ہوئے الحمدللہ، اور 55 برس سے میں تقریریں کر رہا ہوں، اندرون ملک بیرون ملک۔ بڑا حساس مزاج آدمی، اور خود پاکستان کے کئی اداروں کے علاوہ منظر اسلام یونیورسٹی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کے ہاں پڑھتا رہا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رضی اللہ عنہ میرے دادا استاد بھی ہیں اور دادا مرشد بھی ہیں۔ حضور مفتی اعظم عالم اسلام شاہ سبرار رضا رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا استاد بھی ہیں اور میرے استاد بھی ہیں اور میرے مرشد بھی ہیں۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں نے بریلی شیجہ پڑھ رہا تھا نا، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔ اب صرف عرض یہ کرنا چاہیے، تقریباً جتنے آج کل کے مفکر علماء ہیں میرے کوئی شاگرد ہے، کوئی پوتے شاگرد ہے، کوئی پڑپوتے شاگرد ہے۔ آپ حضران نے بڑھے بندے کی دو چار باتیں توجہ سے سننی ہیں۔ ہاں، عرض یہ کر رہا ہوں کہ حیدر کرار علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ رسول اللہ علیہ السلام کے ایک شاگرد ہیں۔ تمثیلاً مثال کے طور پر ایک مثال عرض کر رہا ہوں حیدر کرار کی، یعنی اس عظیم استاد سے نصاب کی عظیم کتاب علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھ کر پھر علی کیا بنے؟ کیا سیکھا حیدر کرار علی شیر خدا رضی اللہ عنہ؟ کتابوں میں مذکور ہے، کلو ما ہوا موجود فی الکتب سابقہ، کلو ما ہوا موجود فی الکتب سابقہ فہو موجود فی القرآن، وَكُلُّ مَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مَوْجُودٌ فِي سورۃ یاسین، وَكُلُّ مَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي سورۃ یاسین فَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الفاتحہ، وَكُلُّ مَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي الفاتحہ فَهُوَ مَوْجُودٌ فِي بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلُّ مَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي بسم اللہ الرحمن الرحیم فَهُوَ مَوْجُودٌ فِي حرف الباء، وَكُلُّ مَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي حرف الباء فَهُوَ مَوْجُودٌ فِي النقطۃ التي گیلانی صاحب فَهُوَ مَوْجُودٌ فِي النقطۃ التي تحت الباء۔ بھائی جو پہلی کتابوں میں ہے، جو تورات میں ہے، جو زبور میں ہے، جو انجیل میں ہے، وہ سب قرآن میں ہے، اور جو قرآن میں ہے وہ سورہ یاسین میں ہے، اور یاسین میں جو ہے وہ الحمد میں ہے، اور جو الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کے حرف با میں ہے، اور جو حرف با میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو بسم اللہ کے حرف با کے نیچے ہے۔ اور یہ نقطہ کون ہے؟ یہ نقطہ کون ہے جس میں تورات بھی آ گئی؟ سنیو، پیار سے بولتے ہو، بولو نا ذرا، نہیں اونچی آواز میں کیا ذرا، ہوشیار ہو کر سبحان اللہ۔ یہ نقطہ کون ہے؟ یہ بسم اللہ کے حرف با کا نچلا نقطہ کون ہے؟
جس میں تورات بھی آ گئی، یہ نقطہ کون ہے؟ جس میں انجیل بھی آ گئی، یہ نقطہ کون ہے؟ جس میں زبور بھی آ گئی، یہ نقطہ کون ہے؟ جس میں تمام آسمانی صحائف آ گئے، یہ نقطہ کون ہے؟ جس میں قرآن پاک کی الف سے لے کر والناس تک پورا قرآن آ گیا، یہ کون ہے؟ حیدر کرار علی شیر خدا حلاتا اسداللہ غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نہ بتاؤں کہ یہ نقطہ کون ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ استاد جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سجا ہاتھ بلند کر کے حیدر حیدر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیدر کرار علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں بتاؤں کہ حرف با کے نیچے نقطہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں انا نقطۃ التی تحت البا۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں بسم اللہ کے حرف با کے نیچے نقطہ علی شیر خدا ہے۔ فرماتے ہیں میں ہوں یہ نقطہ جس میں تورات آ گئی، جس میں انجیل آ گئی، جس میں زبور آ گئی، صحائف آ گئے، قرآن پاک مکمل آ گیا، میں ہوں۔ حیدر کرار فرماتے ہیں یہ نقطہ میں ہوں۔ حضرات یہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کے شاگرد، اور پھر شاگرد قابل ہونا، سبحان اللہ، شاگرد قابل ہو تو پھر مالک نوازتے ہیں۔ قابل شاگرد کو پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کس طرح نوازا؟ بیٹی فاطمہ زہرا کا رشتہ عطا فرما دیا۔ شاہ جی میں نے مولویوں کو کہا رات بھی آستانہ عالیہ گنہ پر کہہ کر آیا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت سیدہ حوا، حضرت حوا ام البشر ام انسانیت، بڑی اماں جان تو حضرت حوا ہے، اور چھوٹی اماں جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، عمر میں چھوٹی ہے نا، بڑی اماں جان حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چھوٹی اماں جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا کہ تاریخ عالم کروڑ روپے مالیت کی کتابیں میری ذاتی لائبریری میں ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے علماء بیٹھے ہیں، مفتیان نظام بیٹھے ہیں، مجھے کوئی ایک حوالہ بتاؤ کہ حضرت حوا سے لے کر بات قابل توجہ ہے، حضرت سیدہ حوا سے لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تک انبیاء کرام علیہ السلام کی بیٹیاں بھی گزری، بہنیں بھی گزری، ازواج مطہرات بھی گزری، حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ازواج مطہرات امہات المومنین، اور حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بنات ثلاثہ 3 بیٹیاں۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت حوا سے لے کر حضرت عائشہ تک اور بنات ثلاثہ سمیت بتاؤ کہ حشر کے میدان میں کسی اور خاتون کو 70,000 حوریں لینے آئیں گی؟ میں رات چیلنج کیا دنیا کے سکالروں کو، میں نے کہا بتاؤ حیدر کرار کی رفیقہ حیات کے علاوہ حضرت حوا سے لے کر بڑی اماں جان سے لے کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی اماں جان تک، حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بنات ثلاثہ 3 بیٹیاں، بھئی کسی اور کے بارے کوئی روایت ہے کہ 70,000 حوریں لینے آئیں گی؟ اور یہ ہے کسی کے بارے میں غضوا ابصارکم، غضوا ابصارکم، آئے میشر والو اور نظرہ نیمیاں کر لو، محمد کی شہزادی آ رہی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہے کسی اور کے بارے میں نے چیلنج کیا رات کو دنیا بھر کے مفکروں کو، اسکالر چلانے والے کو بتاؤ
بڑی اماں جان سے لے کر چھوٹی اماں جان تک کہتا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بناتے سلاسہ، کسی اور کے بارے کوئی روایت نہیں ہے۔ میں نے کہا مولویوں مجھے ایک نقطہ سمجھاؤ، پھر کیا وجہ ہے کہ میری امی حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے 70,000 حوریں لینے آئے گی اور پھر حکم ہوگا غضوا ابصارکم نظرہ تھلے کر لو، محمدی شہزادی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت میری بات پر غور کر رہا، مولوی لڑ بیٹھ رہے ہیں آج کل۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ 70,000 قاری بلال صاحب تشریف لائے، 70,000 حوریں کسی اور کو لینے نہیں آئیں گی، کریم آقا علیہ السلام کی شہزادی کو لینے آئیں گی۔ 70,000 کے جلوس میں، 70,000 کے جلوس میں سیدہ کائنات تشریف لے جا رہی ہیں۔ کیوں بھائی کیوں؟ مولویوں دسو اور مفکروں اسکالروں دسو کیوں؟ باقیوں کو لینے کیوں نہیں آئی 70,000 حوریں؟ میرے آقا حسین کی والدہ محترمہ اماں جان کو لینے کیوں آ رہی ہیں؟ 70,000۔ حضرت حوا گزری، اعلان نہیں ہوا اور نظرہ تھلے کر لو، کیوں شاہ جی؟ حضرت سیرہ گزری، اعلان نہیں ہوا اور نظرہ نیویاں کر لو۔ حضرت حاجرہ گزری، اعلان نہیں ہوا کہ نظرہ نیویاں کر لو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ امام علی مقام امام حسین کی امی جان فاطمہ تو زہرا کی اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ گزری، اعلان نہیں ہوا کہ نظر نیچی کر لو۔ حضرت میمونہ گزری، حضرت زینب گزری، کیا وجہ ہے؟ سیدہ کائنات گزری اور نظرہ تھلے کر لو، محمدی شہزادی آ رہی ہے۔ میں مولویوں کیا ہو گیا تمہیں؟ سیدہ کائنات کے معاملے کو کائنات کے سامنے کیوں اچھال رہے ہو؟ کیوں اچھال رہے ہو؟ کیوں اچھال رہے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے کہ سیدہ کائنات کو 70,000 حوروں کے جلوم میں کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ سیدہ کائنات کو جاتے ہوئے آپ کی تشریف آوری پر یہ اعلان کیوں ہو رہا ہے کہ غضوا ابصارکم؟ وہ مننا پائے گا کہ گل وچ ہو رہے کیا حضرت گل قدرت کو میری وہ ایک نظم وائرل ہوئی پچھلے دنوں میں، بڑی دنیا میں وائرل ہوئی، لوگوں نے پڑھی سنا پڑھا۔ مقصد کیا ہے اس میں؟ فلسفہ کیا، حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ کریم آقا علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ کا معاملہ عام مستورات والا نہیں ہے۔ یا چھیڑو نا کہ خطا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ان معاملات کو چھیڑو نا۔ سجدہ کائنات کا معاملہ کچھ اور ہے۔ مشیت خدا بندی یہ ہے کہ ان کے معاملات کو اجاگر دنیا کے سامنے نہ لایا جائے، بلکہ غضوا ابصارکم یہ ہمیں سبق دیتا ہے۔ 70,000 حوروں والی روایت یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ آپ کے معاملے کو مستور و محجوب رکھا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، عزت و عظمت و شان سیدہ کائنات، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں میں بیان کرتا وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، بس یہ میرا ایک مولویوں پر سوال کرنا ہے آپ لوگوں نے، کیا وجہ ہے کہ باقی حضرات باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی متعلقات منتسبات تشریف لانی ہے، کوئی ایسا اعلان نہیں ہو رہا۔ سیدہ فاطمہ گزر رہی ہے تو ایسا کیوں ہو رہا؟ بس بات اتنی سمجھ لیں
کہ میرے خدا کو منظور یہ ہے، منشا خدا بندی یہ ہے کہ سجدہ فاطمہ زہرا کے معاملات کو اچھالا نہ جائے، مستور و محجوب رکھا جائے۔ یہ ہے حیدر کرار علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ علیہ السلام نے نوازا۔ کتنا نوازا کہ بیٹی کا رشتے عطا فرما دیا۔ اور رسول اللہ علیہ السلام آپ کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ عملی طور پر بھی بتاتے کہ یہ کام کرنا ہے، کر کے بتاتے، اور ساتھ رغبت بھی دلاتے، رغبت دلاتے ہوئے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، چاہتے ہو کہ دنیا میں رہ کر جنتی لوگوں کو دیکھے؟ الہ اتقا اللہ من النار، جنتی لوگوں کو دیکھنا ہے۔ الہ اتقا اللہ من النار، ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ کی ذات نے جہنم سے چھٹی دے دیا، آزاد کر دیا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الہ اتقا اللہ من النار، ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو کہ جن کو اللہ کی ذات پاک نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ الْعِلْمَ، آؤ اگر جنتی لوگوں کو دیکھنا تو قرآن کے طالب علموں کو دیکھ لو۔ رسول اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ الْعِلْمَ، علم کے طالب علموں کو، طالبوں کو، قرآن کے طالب علموں کو، احادیث مبارک علوم شریعت دینیہ کے طلباء کو دیکھ لو۔ حدیث پاک کو بڑھاتے ہوئے آگے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِن مُتَعَلِّمٍ يَخْتَلِفُ إِلَىٰ بَابِ عَالِمٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جون سا طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے، استاد کے دروازے کی طرف، مدرسہ کی طرف، جامعہ کی طرف، دانشگاہ کی طرف جاتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتا ہے یختلف، باب افتعال ہے، اختلاف یختلف اختلاف، اس کا معنی ہوتا ہے آنا جانا۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے قدم وہ چل کے جاتا ہے پھر جتنے قدم چل کے واپس آتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ کہتے ہو سبحان اللہ؟ نہیں خوش کو کرنا بہت ڈٹو، ہم خوش کو لوگ نہیں ہیں، اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ، پھر بولو ایک بار، ایک بار پھر کیا مَا مِن مُتَعَلِّمٍ يَخْتَلِفُ إِلَىٰ بَابِ عَالِمٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ۔ آنے جانے میں جتنے قدم بنے، قاری بلال صاحب کے پاس بچہ پڑھنے آیا، جتنے قدم چل کر آیا، جتنے قدم چل کر گیا، 500 قدم چل کر آیا، 500 قدم چل کر گیا، کتنے قدم بنے؟ 1000 قدم کے بدلے 1000 سال کی عبادت کا ثواب اس بچے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ واہ 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 مفتی صاحب۔ آقا بھائی یہی فرمایا نہیں وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ، میں یہ تو نہیں سنا رہا، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی اشعار تو نہیں سنا رہا، وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَالْأَرْضُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچہ دھرتی پہ چلتا ہے اور زمین اس کی بخشش کی دعا مانگتی ہے۔ آقا بھائی یہی فرمایا نہیں وَبَنَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، اس کے اسی قدم کے بدلے اللہ جنت میں شہر تیار کر دیتا ہے۔ آقا بھائی یہی فرمایا نہیں وَإِنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ مَاتَ شَهِيدًا، اگر قرآن پڑھتے پڑھتے، علوم شریعہ حاصل کرتے کرتے بتقدیر خدا بندی دنیا سے چلا جاتا ہے تو عام موت نہیں مرتا بلکہ شہید ہو کر جاتا ہے۔ آقا بھائی یہی فرمایا نہیں اگر اس بچے کا جنہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ چھوٹا تھا بچہ، ضروری نہیں کہ چودھری کا بچہ ہو، غریب سے غریب تر کا بچہ کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس بچے کے قدموں کی برکت سے
40 قبریں آگے، 40 قبریں پیچھے، 40 قبریں دائیں اور 40 قبریں بائیں، اللہ کریم قبروں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ ہاں